ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. The life of this world compared to the hereafter is as if one of you were to put his finger in the ocean and take it out again. Then compare the water that remains on his finger to the ocean that remains in the water that remains in the ocean. دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سے ایسے کمپیئرڈ ہے جیسے تم نے ایک اوشن میں انگلی ڈالی اور اس انگلی پہ ایک ڈراپ آف واٹر ہے. وہ ڈراپ آف واٹر دنیا کی زندگی اور اوشن جو ہے وہ آخرت کی زندگی. اب ہم اس ڈراپ کے لیے دن رات دھکے کھاتے ہیں, ہم اس ڈراپ کے لیے ٹینشنیں اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں, ہم اس ڈراپ کے لیے جو ہے اس میں گم ہو جاتے ہیں. ہر وقت ہمارے ذہن پہ دنیا سوار ہے, دنیا کی ٹینشنیں سوار ہیں, دنیا کی ٹینشنیں سوار ہیں. اور یہ ٹینشنیں امام ابن قیم کہتے ہیں کہ ڈپریس بلیور از موسٹ بیلوڈ ٹو شیطان. وہ تو پیس آف کیک ہے. جو بندہ دنیا میں مگن ہے, دنیا میں کھویا ہوا ہے, وہ تو شیطان کے لیے پیس آف کیک ہے. وہ تو اسے کہے گا کہ چل لگا رہے, اسی میں کھپا رہے, اسی میں لگا رہے, اسی میں جو ہے وہ غمزدہ رہے, تاکہ نہ تو یہ نماز یاد رہے نہ اللہ یاد رہے, تو بس دیٹس اٹ, اس کا تو کام ہو رہا ہے. سو اگین دا رائٹ فلاسفیز کہ ڈراپ ان دی اوشن. یاد رکھیں دنیا از ڈراپ, اوشن از آخرہ. اینڈ دین لک ایٹ دس حدیث. دیکھیں صحابہ کو کیسے سمجھاتے تھے رسول اللہ, کیا ان کا فلسفہ ٹھیک کرتے رہتے تھے, بار بار ٹیوننگ دیتے تھے, کیونکہ صحابہ نے بہت بڑا کام کرنا تھا. پانی مجھے کائنڈلی دیں. سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ we were with the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم when we saw a dead sheep lifting its leg because of bloating. He said, don't you think this is worthless to its honor? صحابہ نے کہا, of course, تو مری ہوئی بکری کون لے گا, اور اس کو تو گھن آ رہی ہے دیکھتے ہوئے. He said, by the one in whose hand is my soul, the world is more worthless to Allah than this dead sheep is to its honor. کہ خدا کی قسم دنیا کی زندگی اللہ کے لیے اس سے بھی ورتھ لیس ہے. ورتھ لیس سے مراد نہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے بہت بیکار ہے, یہ مطلب نہیں. ورتھ لیس سے مراد ہے کہ اس کی ورتھ ہی کوئی نہیں اللہ کے سامنے, اسی لیے تو کافروں کو بھی دے دیتا ہے. جس چیز کی ورتھ ہی نہیں اللہ کے سامنے, اللہ کہتا ہے یہ تو میں کافروں کو, نان مسلم جو نگیٹ کرتے ہیں اللہ کو, ریجیکٹ کرتے ہیں, کافر ہوتا ہے جو ریجیکٹ کر دے اللہ کو, تو وہ تو اللہ انہیں بھی دے رہا ہے کہ لے لو, تم بھی لے لو, اس کی ورتھ کیا ہے. تو جو مومن ہے اس کے لیے ورتھ جو ہے وہ آخرت کی زندگی کی ہے, اس لیے اس کی نظر وہاں پہ. اب دیکھیں صحابہ کو بھی کریکشن چاہیے ہوتی تھی بار بار, تو پراپٹ ایگزامپلز دے کے سمجھاتے تھے کہ لک ایٹ دس ڈیڈ گوٹ, یہ ہے جس کے لیے تم سر پیٹتے ہو, جس کے لیے جو ہے ہم لوگ وہ ٹینشنیں لیتے ہیں, جس کے لیے ہم جو ہے وہ سارا غبار اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, میں کیا کروں گا. یہ اس کی ورتھ ہے جس کے لیے تم اپنی انرجیز ویسٹ کر دیتے ہو, اور جو فوکس رکھنے والی چیز ہے وہ تم بھولے ہو. اگین فلسفہ ٹھیک ہو رہا ہے, اگین فلسفی ٹھیک کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر کہا کہ if this world was worth the wing of a mosquito to Allah, the disbeliever would not have a drop to drink from it. اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی حقیقت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ ایک ڈراپ بھی نہ دیتا ڈسبلیور کو, کیونکہ ڈسبلیور کو پھر کیوں ملے, کیونکہ وہ تو اللہ پہ بلیف ہی نہیں کر رہا. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کیا دنیا کیا ہے, لے لو, دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو دنیا لے کے. تو یہ ہارٹ سافٹنگ حدیث ہماری فلسفی ٹھیک کرنے کے لیے. اگین ڈسکلیمر ہے, رہبانیت نہیں ہے. اسلام ہی تو واحد مذہب ہے جو رہبانیت کے خلاف ہے. اسلام تو کہتا ہے دنیا میں بھی گرو کرو لیکن آخرت کو نظر رکھتے ہوئے. ایک اور حدیث ہے, Abu Abbas Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi said, a man came to the Prophet ﷺ and said, Messenger of Allah, show me an action for which Allah will love me and for which people will love me if I do it. دیکھیں دونوں طرف یہ نہیں ہے کہ لوگ فارغ ہیں میری طرف سے, لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. اسلام سوشلائز کرنا سکھاتا ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا غار حرا سے نکل کے قم فانذر, اٹھیں, ڈرائیں, جائیں, دعوت دیں, سوشلائز کریں, کمیونٹی بلڈ کریں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی فارمولا بتا دیں کہ اللہ بھی راضی ہے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں گے. اچھی بات ہے, تو بہت زبردست فارمولا ہے. He said, do with little of this world and Allah will love. دنیا کی ٹینشنیں چھوڑ دے, دنیا کو اتنی لفٹ نہ کرا, دنیا سے کوئی اتنا خاص تعلق نہ رکھ, اللہ تجھ سے محبت کرے گا. یہ بھی وہی فلسفہ ہے. اگین رہبانیت نہیں ہے, اس سے مراد یہ کہ دنیا کو سر پہ سوار نہ کرو. ڈونٹ ٹیک اٹ اوور یور ہیڈ. اللہ will love you, اللہ تم سے محبت کرے گا. and do with little of what belongs to other people and people will love you. اور لوگوں کی نعمتوں پہ نظر نہ رکھ, حسد نہ کر, اور لوگوں کے ساتھ مخلص ہو جا, people will start loving you. کتنا خوبصورت فارمولا.
کہ لوگوں کی نعمتوں پہ نظر نہ رکھو, لوگوں کے ساتھ مخلص رہو اور لوگ تم سے محبت کرنے لگیں. سچ اے بیوٹیفل وے آف لائف. اسلام اللہ کے بارے میں بھی بتا رہا ہے اور آخرت کے بارے میں, اور لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات بتا رہا ہے. یہ ایک بڑا زبردست کوٹ ہے ابن حجر کا. اگین فلسفہ درست ہو رہا ہے کہ جب ہم گناہ کو گناہ نہ سمجھنے لگے نا, کچھ لوگ اسپیشلی یوتھ سوال کرتے ہیں ہم سے کہ واٹس اے میجر سن, واٹس اے مائنر سن. وہ یس دیر از اے لسٹ آف میجر سن, شرک, زنا, obviously قتل, مرڈر کرنا کسی کو, یہ سب میجر سنز میں. لیکن ابن حجر کا یہ کوٹ بڑا ہی ہوپ فل ہے. He said no sin remains minor when accompanied by persistence. کوئی بھی گناہ مائنر سن نہیں ہے اگر وہ مستقل ہو رہا ہے, وہ میجر بن جاتا ہے. مائنر سن اگر مستقل کر رہے ہیں تو وہ میجر سن بن جاتا ہے. مائنر سن چھوٹے چھوٹے سنز, مثال کے طور پہ بیک بائٹنگ. اگر بیک بائٹنگ کی عادت ہو گئی, گوسپنگ کی عادت ہو گئی ہے تو وہ میجر سن بن جائے گا, کیونکہ وہ پھر آپ کی عادت بن چکی. اور مثال کے طور پہ کوئی امیج دیکھنا, ظاہر ہے کہ سلپ ہو جانا وغیرہ وغیرہ, اگر وہ روٹین بن چکا ہے, اگر وہ سن ہے نہیں آپ کے لیے اور آپ جو ہے وہ بار بار کر رہے ہیں تو وہ بھی پھر میجر سن بن جائے گا. بٹ نو سن ریمینس میجر وین اکمپنیڈ بائی دا سیکنگ آف فارگیونیس. ہوپ بھی ہے کہ کوئی بھی گناہ بڑا نہیں رہے گا اگر آپ توبہ کر لیں. تو اس میں کیا فلسفہ درست ہو رہا ہے کہ کیپ ریٹرننگ ٹو اللہ. یہ نہیں ہے کہ فرشتہ بن جاتا ہے انسان. ہم سمجھتے ہیں اسلام میں آنے کے بعد میں فرشتہ, بس اب کوئی گناہ نہیں ہوگا, اب میں سلپ ہو ہی نہیں سکتا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسلام میں آنے کے بعد بھی گناہ ہو سکتے ہیں, صحیح سے دل سے اسلام کا قبول کرنے کے بعد بھی گناہ ہو سکتے ہیں, سلپ ہو سکتا ہے. لیکن کیپ ریٹرننگ ٹو اللہ, کیپ ریٹرننگ ٹو اللہ. وہ امام شافعی والا کوٹ ہے کہ کرال کر کے بھی جانا پڑے تو جاؤں گا, رکوں گا نہیں, سٹاپ نہیں لگاؤں گا. سٹاپ لگانے کا مطلب ہے مایوسی, کہ بس اب میں نہیں جا رہا اللہ کے پاس. نہیں, یہ نہیں کرنا. جس طرح ہو رہا ہے آپ نے کرنا ہے, جو کر سکتے ہیں آپ نے کرنا ہے. بس یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں گے. تو یہ بڑی ہوپ فل چیز ہے. توبہ کرنے والے توابین بنے. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. who keep repenting, who keep returning, who keep returning. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فالو اپ بیڈ ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ. ایول ڈیڈ کو فوراً سے گڈ ڈیڈ سے ریپلیس کرو. یہ ہے ریٹرننگ. ایسا نہیں کہ بیڈ ڈیڈ ہوا, آپ ڈیموٹیویٹ ہو گئے, پروکریسٹینیٹ کرنے لگ گئے, گیو اپ کر دیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. قریش کے کچھ لیڈرز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جب اسلام پھیلنا شروع ہوا نا تو مختلف قبائل کے لیڈرز آنا شروع ہوئے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے مرڈرز کیے جب ہم جہالت میں تھے, یا رسول اللہ ہم نے زنا کیا, ہم نے الکوہل بہت پی, ہم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے, تو اللہ کے نبی کیا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو پھر یہ آیت ریویل ہوئی کہ نہ صرف معاف ہوں گے بلکہ اللہ تمہارے بیڈ ڈیڈز کو گڈ ڈیڈز میں کنورٹ کر دے گا جب تم اسلام لاتے ہو, جب تم دل سے توبہ کرتے ہو. کتنا ہوپ دلایا اللہ نے ان لوگوں کو کہ نہ صرف یہ کہ معاف کرے گا بلکہ گڈ ڈیڈز میں, حسنات میں کنورٹ کر دے گا تمہارے ڈیڈز کو. اور انسان کو کیا چاہیے؟